سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ پبلک ٹرانسپورٹ جہاں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو اس میں پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی فرق آنا چاہیے تھا، کرایوں میں بھی کمی آنی چاہیے تھی، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ والوں نے کرایوں میں کمی نہیں کی ہے۔ جی ہاں، جیسے ہی پیٹرول سستا ہوتا ہے ویسے ہی آٹومیٹکلی کرائے بھی جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک اپنی من مرضیاں چل رہی ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنی من مرضیوں کے کرائے وصول کیے جا رہے ہیں۔ آخر ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ اپنی من مرضی کے کرائے وصول کیوں کر رہے ہیں، اور اس میں جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ باقاعدہ طور پہ کوئی نوٹس کیوں نہیں لے رہی ہے، اس پر کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے محمد عاصم راجہ نے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود بھی ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے۔ لاہور کے اندر اور لاہور سے باہر سفر کرنے والے مسافروں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے ہی عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب ٹرانسپورٹرز کی جانب سے خود ساختہ بڑھائے گئے کرائے سے مسافر پریشان نظر آتے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے پاس تمام بس اڈوں پر چیکنگ کے لیے سٹاف بہت کم ہے۔ سیکرٹری RTA MMPI ہیڈ کوارٹر ان بسوں اور ویگنوں کے کرایہ نامہ کو چیک کرنے میں اپنا کردار بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ زائد کرایہ وصول کرنے والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کارروائی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کو چیک کرنے کے لیے ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اس پر کوئی مؤثر حکمت عملی ترتیب دے کر مسافروں کی مشکلات میں کمی کرے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کرایوں میں کمی کروانے والا نہیں ہے۔ عوام ہے کہ سراپا احتجاج ہیں کہ جہاں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں وہیں پہ ظاہر ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہونے چاہیے تھے، لیکن اگر پبلک اوپینین لیا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کرائے جو ہے وہ اسی طرح وصول کیے جا رہے ہیں، پیٹرول کی جو کمی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کرایوں میں۔ تو اب یہ صورتحال ہے کیا، اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ بات کرتے ہیں محمد عاصم راجہ سے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر۔ جی عاصم صاحب، ذرا بتائیے گا کہ پیٹرول ڈیزل سب کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو آف کورس کرائے بھی کم ہونے چاہیے تھے پبلک ٹرانسپورٹ کے، بٹ یہاں پر ہمیں اگر یہ ایسا نہیں نظر آ رہا تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ شروع دن سے جب سے چل رہی ہے نا، تب سے یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا تو ان کے کرائے بھی بڑھا دیے جاتے تھے۔ اسی تناسب سے محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے فوری طور پر جو اس پہ نئے کرایہ نامہ جاری کر دیے جاتے تھے، نئے کرایہ نامہ آ جاتا تھا، اور جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی تھی تو نیا کرایہ نامہ اسی طرح جس طرح بڑھاتے وقت فوری طور پر آتا تھا تو کم کرتے وقت بھی جب اس کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی تھی تو تب کرایہ نامہ بھی فوری طور پر ریوائز کیا جاتا تھا اور اس کے کرائے بھی کم کر دیے جاتے تھے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی گمبھیر صورتحال ہے۔ اب کرایہ نامہ جاری ہو نہ ہو، کرائے بڑھیں نہ بڑھیں، 1 سے 2 سے 3 لوگ صرف ہیں جو اس پہ صرف چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں چلنے والی گاڑیاں اور سینکڑوں کی تعداد میں چلنے والے جو پرائیویٹ اور سرکاری بس اڈے، اور سب سے اہم بات جو ہے، جو سب سے بڑا لاہور شہر میں لاری اڈا ہے جس کے ایڈمنسٹریٹر کا یہ کام ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، اس نے بھی آج تک اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ تو وہ ان کا چیک اینڈ بیلنس انہوں نے رکھا ہوا ہے نا، چیک اینڈ بیلنس ایسے رکھا ہوا ہے کہ کرایوں میں کمی واقع ہونی ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو کرائے میں کمی ہو جائے نا، چیک اینڈ بیلنس ہے پورے کا پورا، اسی لیے جو ہے وہ کرایوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے شہر سے دوسرے شہر جانے کے جو کرائے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ڈبل وصول کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ پہلے پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا تو اس دوران کرائے بڑھے تھے، اور پھر جو ان سٹی بسز چل رہی ہیں یا ٹرانسپورٹ چل رہی ہے پبلک، اس کے حوالے سے بھی اتنے ہی پیسے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں جو کہ جب پیٹرول مہنگا ہوا تھا تب قیمتیں بڑھی تھی۔ تو اب یہ صورتحال ابھی تک محکمہ ٹرانسپورٹ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی کسی سے بات ہوئی، کوئی آپ نے جو ہے وہ کسی کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی، کوئی آپ کو جو ہے وہ بات سننے کو لیے ملی ہو، کوئی خوشخبری، کوئی بیڈ پوائنٹ، کچھ تو ہوا ہوگا، کوئی تو بات ہوگی؟ جب بھی ہم نے کسی بھی افسران سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا جواب تو صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ دیکھ تو ہم 70 سالوں سے رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ نہیں، آپ انہیں بتا کے آتے ہیں نا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام کو بھی دکھا رہے ہیں، یہ بتانا تھا آپ نے ان کو۔ جی بالکل، ہم یہی تو ان کو بھی دکھا رہے ہیں، ان کو جگا رہے ہیں، ان کی
जो सोई हुई जिस सीट पे वो सोए हुए हैं वहां से हम हिला के उनको उठाने की जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान हैं वो जाग जाएं और जो इंटरसिटी बसेस और जितने वैगन्स के रूट हैं उनको 5-5 साल हो गए उनके किराएनामे जारी नहीं हो सके जी। वो कम से कम उनका किरायानामा ही एक नया जारी करवा दें ताकि जो है, और सबसे अहम बात यह है कि ये कानूनी तौर पर असूल है कि वो चाहे लाहौर शहर के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या लाहौर शहर के बाहर जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसके जो बस के या वैगन के अंदर किरायानामा चिस्पा होना चाहिए ताकि हर जो पैसेंजर है उसको पता चल सके कि मैंने किराया खर्चना क्या है। अच्छा, अगर वो चिस्पा कर देंगे तो फिर क्या वो तो जो बैठने वाली सवारी है उससे फिर ज़्यादा पैसे कैसे वसूल करेंगे? देखिए ना, आप तो सारा उनका जो है वो बिल्कुल बट्टा बिठाए चले जा रहे हैं। आप तो मतलब वो वाली बात कर रहे हैं कि जो उन्हें करनी ही नहीं है। असूल तो यही बनता है, कानून तो यही है कि जो किराएनामे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं वो ये वैगन वाले या बसेस वाले जो हैं वो चिस्पा करें और उन्हें दिखाएं बाकायदा तौर पे। आवाम को पता होना चाहिए कि हम जिस बस में सफ़र कर रहे हैं वहाँ स्टेशन टू स्टेशन कितना किराया वसूल किया जाता है, लेकिन ऐसा किसी को पता नहीं होता। बस में बैठ के, वैगन में बैठ के लोग किराया पूछ रहे होते हैं। जी, किरायानामा तो है ही नहीं। जब 5 साल हो गए महकमे ट्रांसपोर्ट ने लाहौर शहर के अंदर किरायानामा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है या ये इनकी अपनी तरफ से नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। यही तो लम्हे फिक्रिया है हमारे हुक्मरानों के लिए कि वो भी जाग जाएं और कुछ तो चेक एंड बैलेंस रखें। महकमे ट्रांसपोर्ट को पूछा तो जाए, कोई पूछने वाले ही नहीं है। हमारे मुल्क में किसी भी जगह पे, किसी भी इदारे में जो मर्जी गबन होता रहे, जो मर्जी खर्द बर्द होती रहे, जो मर्जी कुछ होता रहे, किसी ने किसी को नहीं पूछना, क्योंकि सारे ही एक हमाम में नंगे हैं। सारे तो उसी सूरत हाल में लगे हुए हैं कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मेरी भी सारी बातें खुलेंगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं टॉपिक से हट जाऊंगा। मेन चीज़ सिर्फ यही है डॉक्टर साहिबा कि इन लोगों ने 5-6 साल से जो लाहौर शहर के अंदर के किराएनामे जारी नहीं किए, उसका सबब क्या है? तो गवर्नमेंट से क्यों नहीं इस चीज़ के हवाले से जो है वो बात रखी गई कि आप बाकायदा तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है उसके किराएनामे तो इशू करें? अगर 5 साल से नहीं किए गए तो क्यों नहीं किए गए? मतलब उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, जबकि आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी चल रही है, महकमा ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, आपकी जो है वो वैगने, बसें, सब हर चीज़ तो चल रही है और लोगों से किराए भी वसूल किए जा रहे हैं। तो फिर एक छोटी सी चीज़ कि जिस पे गवर्नमेंट ने फिक्स करना है कि कौन से रूट का कितना किराया जो है वो सवारी से वसूल करना है, इतनी छोटी सी चीज़ जो है वो 5 सालों से डिले है, क्यों? ये मैं आपको बताऊं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का जिक्र किया तो उनके जो अफसरान हैं उन्होंने मुतअद्दिद बार लेटर्स लिखे हैं महकमा ट्रांसपोर्ट को कि इनके किराएनामे जो है वो जारी किए जाएं ताकि हम चेक एंड बैलेंस रख सकें। अब देखें, जब किरायानामा ही नहीं होगा तो जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के एहलकार हैं, जो महकमा ट्रांसपोर्ट के डिप्टी MMPI हेडक्वार्टर है, इकबाल साहब हैं, उसके साथ इजाज साहब हैं, RT सेक्रेटरी हैं, ये लोग वो हैं जो किरायानामे को चेक करते हैं। और अगर किरायानामा ही नहीं है तो वो किससे पूछें क्या? मुझे ये बताएं। नहीं तो आर्टिस्ट को खुद नहीं पता कि किराया कितना होना चाहिए या कितना किराया, उन तक ये कोई रसाई नहीं होती या उन्हें कोई मालूमात नहीं होती। वो उनका महकमा ट्रांसपोर्ट जारी करेगा तो वो पुराने किराएनामे को देख के तो उस पर वो कार्रवाई करते हैं। उनके काम करने का फायदा क्या है कि जिस पर उन्होंने काम करना है वो तो चीज ही नहीं है, किरायानामा जो उन्होंने चेक करना है वो तो है ही नहीं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? जो शहर से बाहर चलने वाली जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिनमें बड़ी बसें, वैगने, मस्दे और सारा कुछ जो शहर से बाहर चलता है, लाहौर से रावलपिंडी, लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से आपका उकाड़ा, लाहौर से जितना भी मुल्तान और जितने भी पूरे पंजाब के जो शहर हैं वहां से जो निकलती हैं बड़ी बसें, उनके तो किराएनामे मौजूद हैं। सिटी टू सिटी की बात करें ना? जी, सिटी टू सिटी तो मौजूद हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ मौजूद हैं कागजी कार्रवाई की हद तक, वो किराएनामे चिस्पा नहीं किए गए। अगर हम लोग किसी भी बस अड्डे में जाते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें कितना किराया देना है, उसके लिए हमने खिड़की में जाना है, जहाँ पे टिकट घर है वहां पे जाके उन मुसाफिर ने पूछना है कितना किराया, उसकी मन मर्जी है, वो 1000 बता दे, जहाँ पे 800 किराया है वो 1000 बता दे, वो 1000 की टिकट ले लेगा। अब ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना उसमें कोई किरायानामा चिस्पा है। ये तो बड़े बड़े बोर्ड अवेजा किए जाने चाहिए और जो किरायानामा जब भी तब्दील हो फौरी तौर पर जो है उसके नए बैनर छपने। आसिम साहब, हमारे पास तो ये खबरें आई थी कि सेक्रेटरी आर्टिस्ट जो हैं वो ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी अमल में ला रहे हैं, मुतर्रिक हैं, टीमें जो है वो काम कर रही हैं, तो ये सब कुछ क्या है फिर? जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है।
یہ بات درست ہے ان کی ٹیمیں متحرک ہیں، لیکن وہ متحرک کیسے ہیں اس کی بھی مثال سن لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بس اڈے، ویگن اڈے پرائیویٹ اور سرکاری موجود ہیں، اور 3 بندے ہیں، وہ کیا کریں گے آپ بتائیں مجھے؟ مطلب 3 لوگ ہیں سارے متحرک ہیں، وہ 3 بندے ہیں، وہ 3 لوگ ہیں، ایک ڈپٹی MMPI ہیڈ کوارٹر محمد اقبال صاحب ہیں، ایک جو RT سیکٹری اجاز صاحب ہیں، اور ایک RT سیکٹری اور ہیں۔ اب 3 بندے جو سیکٹری RTAs ہیں وہ کتنا چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں گے؟ تو سر میڈیا کے لیے یہ خبریں کیوں بنتی ہیں جی کہ جو ہے وہ میڈیا میں آنے کے لیے جو ہے وہ یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں کہ جی ٹیمیں متحرک ہیں، 3 لوگوں پہ مشتمل ٹیمیں متحرک ہیں؟ یہی تو بات ہے، وہ ٹیمیں کیا ہے، 3 سے 4 5 سے 6 لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، 2 سے 1 ٹیم میں کیا کریں گے؟ جو ایک RT سیکٹری، جو اس کا ڈپٹی MMPIs جتنے بھی ہیں، وہ 2 سے 3 لوگ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں ایک اڈے کو چیک کرتے ہیں، ہاں جی کتنا کرایہ لے رہے ہیں، 2 سواریوں سے پوچھا، اپنی کاروائی کی، وہ کاروائی تو کر رہے ہیں، ان کے ہزاروں کی تعداد میں چلان تو ہیں، وہ چلان کر دیتے ہیں، آپ کتنے کو کریں گے؟ اس کے لیے تو پراپر جو ہے وہ ایک ٹیمیں پراپر بنانی چاہیے۔ لاہور شہر میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بسیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ بس اڈے ہیں، ویگن سٹینڈز ہیں، وہ ساروں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے یہ 3 لوگ کافی نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کو کم از کم 10 سے 15 لوگ چاہیے، اور اس پہ بھرپور جو ہے وہ محکمہ ٹرانسپورٹ کو ایکشن لینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ شروع دن سے جو ہے جب سے نون لیگ کی حکومت تھی نا، وہ ٹرانسپورٹرز کو کرائے نامے پہ بڑا اسٹرکٹلی جو ہے وہ ایکشن کرواتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مسافروں کو سفری سہولیات دی جانی چاہیے۔ اس میں آپ کو بتاؤں ٹرانسپورٹرز کا قصور نہیں ہے، اب صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے سے کرائے نامے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں کہ اگر 10 روپے لیٹر پیٹرول کا فرق پڑا ہے تو ایک جو بس ہے وہ اگر یہاں سے اسلام آباد جاتی ہے تو اس کا اگر 50,000 کا آنے جانے کا پیٹرول لگتا ہے، اگر 10 روپے ریٹ کم ہوا تو اس کو کتنا 5,000 بچ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سپیئر پارٹس ہیں، اس کے جو ٹائر آتے ہیں، ان پہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ موجود ہے، اور ان پہ ڈیوٹیاں اتنی لگا دی گئی ہیں کہ وہ جو چیزیں کم نہیں ہوتی، خالی جو ہے اس پہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کو نہ دیکھا جائے، باقی بھی چیزوں کو کم کیا جانا چاہیے، ہر چیز کی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر ایک پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں چیک اینڈ بیلنس آپ بات کرتی ہیں نا، یہ ساری چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں، ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی ایسا آ جائے، ایک ادارے کا سربراہ ایسا آ جائے کوئی کہ جو اس کی تقدیر بدل سکتا ہے، اس میں ہر چیز کا، اب یہاں پہ ریٹ آپ ایک آدمی آپ کہاں سے تلاش کریں گے اور کہاں پر لگائیں گے اور کون کون سے محکموں میں اس کو جو ہے وہ تعینات کریں گے؟ یہ تو ہم اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا فرشتہ بھیج دے کہ جو ہمارے ملک کا ایسا کوئی سربراہ بھیج دے کہ جو ہمارے ملک کی تقدیر بدل دے۔ سارے جو لوگ ہیں وہ اپنا مال کماؤ اور گھر کو جاؤ والا حساب ہے، یہ کام تب تک نہیں درست ہو سکتا جب تک ہمارے حکمران جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکتے، کسی ادارے کا سربراہ درست نہیں ہو سکتا۔ میں بات کر رہا تھا 5 سال سے جو کرائے نامے لاہور شہر میں، ایک چھوٹا سا کام ہے 2 دن کا، اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی نہل ہی اس میں دیکھ لیں کہ وہ لوکل ٹرانسپورٹ کے جو کرائے نامے ہیں وہ جاری نہیں کر سکا، اور اس پہ جو ہے وہ متعلقہ تنظیمیں، ٹرانسپورٹ کی جو تنظیمیں ہیں وہ کئی بار لیٹر لکھ چکی، احتجاج کر چکی۔ سر محکمہ ٹرانسپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، محکمہ ٹرانسپورٹ تو جو ہے فٹنس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گاڑیوں کی جو ہے چیکنگ نہیں ہوتی، یہاں پر تو مینٹیننس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیکنگ نہیں کی جاتی، یہاں پر تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ جو بسیں یا جو ویگنیں چل رہی ہیں ان کی حالت، ان کی کنڈیشن اس قابل ہے بھی کہ وہ سڑکوں پر چل سکے یا نہیں چل سکے۔ وہیں پر بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، ایون کہ جو ہے جتنی سیٹیں ہیں اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بھر لیے جاتے ہیں، اتنی گرمی میں جہاں پہ وینٹیلیشن بھی نہیں ہوتی ہے، صورتحال جو ہے وہ لوگوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس اگر محکمے کام کر رہے ہوتے تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کی کارکردگی یا بے ضابطگی گنوا رہے ہوتے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم پھر ان کی کارکردگی دکھا رہے ہوتے۔ آج اگر بے ضابطگی کی بات ہو رہی ہے تو یہ سب سے بڑی بے ضابطگی ہے کہ پیٹرول میں کمی ہو گئی، ڈیزل میں کمی ہو گئی، تو پھر آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے سرکاری طور پر کرایوں میں کمی کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ٹرانسپورٹرز کو جو ہے وہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ لے کر جا رہے ہیں آپ نے اسٹیشن ٹو اسٹیشن یا اسٹاپ ٹو اسٹاپ کتنے پیسے جو ہے وہ ان سے لینے ہیں؟
کسی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے, جتنے پیسے جو ہے وہ کنڈکٹر مانگتا ہے اتنے پیسے دے کے لوگ جو ہے وہ اتر جاتے ہیں. تو سر یہ تو ایسے چلتا رہے گا نا. یہ بالکل یہی تو بات ہے, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نامے جاری ہو جائیں تو یہ ایشو ہی ختم ہو جائے گا. جب سرکاری کرایہ آپ کو پتا ہوگا, پبلک ٹرانسپورٹ میں جب مسافر کو پتا ہوگا سفر کرتے وقت کہ میرے نے کتنا کرایہ دینا ہے, کتنا کرایہ ادا کرنا ہے اور میرا کرایہ ہے کیا, کسی صورت میں جو اوور چارجنگ نہیں ہو سکتی. اچھا یہ تب نہیں ہو سکتی جب چیک اینڈ بیلنس ہو, ٹھیک ہے, چیک اینڈ بیلنس ہوگا. چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. آپ اس چیز کو لمحہ فکریہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میں اگر ایک عوام کی فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جتنے مرضی کرائے وصول کریں, ویگن والوں کا فائدہ ہے, کنڈکٹروں کا فائدہ ہے, وہ آپس میں جو ہے وہ بانٹ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے ٹرانسپورٹرز کے جو ہے وہ پیسے ہوتے ہیں کہ اتنے پرسنٹیج پر جو ہے وہ طے ہوئے ہوتی ہیں باتیں. تو یہاں تو ہر شخص انڈیویجول اپنا فائدہ سوچ کے بیٹھا ہے نا, عوام کے فائدے کی تو بات ہی نہیں ہے. کیونکہ عوام کے فائدے کی بات ہوتی تو 5 سالوں سے جو سرکاری کرائے کی لسٹ ہے وہ ہر جتنی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہیں وہاں پہ چپساں ہوتی. بالکل سمپل سی بات ہے. 6 سال پہلے میں بتاؤں, ہر ویگن میں ہر پبلک ٹرانسپورٹ جو چلتی تھی لاہور شہر کے اندر, ہر ایک میں کرایہ نامہ چسپاں ہوتا تھا اور یہ جاری ہوتا تھا محکمہ ٹرانسپورٹ سے سرکاری طور پہ. جب سرکار ہی سو جائے تو کرایہ نامے پھر کہاں اور چسپاں کہاں, وہ لفظ کہاں جائے گا. میں نے اس میں متعدد بار خبریں بھی چلائی تھی. سرکار نے محکمے بنا دیے نا, سرکار نے کہا کہ یہ سرکاری محکمے ہیں, محکموں نے کام کرنا ہے, محکموں کے اختیارات جو ہے وہ ڈی جیز کو دے دیے گئے, محکموں کے اختیارات اعلیٰ افسران کے پاس ہیں. تو اگر وہی کام کرنا نہیں چاہتے یا اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا نہیں چاہتے, سرکار تک تو بعد میں بات جاتی ہے. پہلے تو محکموں سے سوال اٹھتا ہے اینٹی کرپشن کا محکمہ بنا ہی کیوں. اگر یہ کرپشن نہ ہو رہی ہوتی محکموں میں اور یہ افسران جو ہے وہ اتنے ہی اچھے ہوتے اور ہم سچائی پر اتنے ہی قائم ہوتے, تو پھر کیا آج ہمیں یہ نوبت آتی کہ ہم 7 days in a week جو ہے وہ محکموں کی باضابطگیاں دکھا رہے ہوتے. سوچنے والی بات ہے. جی بالکل ایسے ہی بات ہے, یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو محکمے ہیں, یہ اینٹی کرپشن ہے, FIA ہے, نیب ہے, یہ بھی, اور ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا ہونا چاہیے نا. ان محکموں کے اوپر بھی تو کسی کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. سر ایسے تو پھر یہ دیکھیں نا, میری بات سنیں, ایسے تو مجھ پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہو, مجھ سے آگے بھی چیک اینڈ بیلنس ہو, اس سے آگے بھی چیک اینڈ بیلنس ہو, تو اس کا تعین کیسے ہوگا کہ جو ہم پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں اور ہم جن پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان سے آگے جن پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں, وہ تو یہ والا آپ نے حساب کتاب کر دیا. دیکھیں عوام کو سستی جو ایک ٹرانسپورٹ فراہم کرنا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ کرایوں کو بیلنس کر کے چلنا بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت کا جو یہ محکمہ بنا ہوا ہے, جو اس ادارہ ہے باقاعدہ طور پہ ٹرانسپورٹ پہ کام کر رہا ہے, ان کی ذمہ داریاں ہیں. اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے تو جو نہیں سمجھتے ان کو چینج کیوں نہیں کیا جاتا. جی بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھے, صرف تبدیلی ہی کام نہیں ہے نا. وہ ادھر سے تبدیل ہوں گے, کسی دوسرے عہدے پہ جا کے لگ جائیں گے, کام تو پھر وہی ہے, ادھر بھی نااہلی اور ادھر بھی نااہلی. یہ ایسا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ان کی تنزلی کر دی جانی چاہیے. اگر وہ کام نہیں کرتے تو ان کو جو ہے وہ ایک سیٹ نیچے جو ہے وہ ان کا گریڈ کر دینا چاہیے, تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں نے اب کام نہ کیا تو میری جو ہے وہ میں نے ریوائز ہو جانا ہے, میں نے پیچھے والی سیٹ پہ چلے جانا ہے. جیسے اسکول میں سبق نہ یاد کرنے پہ سزا ملتی تھی, جی بالکل اس میں ایسے یہاں پہ بھی سزا ملنی چاہیے. جی بالکل ایسی بات ہے. جب تک آپ کسی کو صرف تبدیلی کیا ہے, یہ تبدیلی ہے کیا, ایک سیٹ سے چینج کیا دوسری جگہ پہ لگا دیا, وہی گریڈ, وہی مراد, وہی پیٹرول, وہی سرکاری خرچے, وہی سرکاری شاہ خرچیاں, وہی ان کو گاڑیاں اور سارا کچھ وہی ان کو مل جاتا ہے. صحیح. یا تو تبدیلی تو ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی سبق ملے, ان کو پتہ چل سکے کہ میں نے اگر کام نہ کیا اس ادارے میں تو نیکسٹ جو ہے وہ مجھے کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں پہ میرا گزارا بھی ممکن نہیں ہے. یہ سزا ہوتی ہے. یہ سزا نہیں ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کام نہیں کر رہے, دوسری سیٹ پہ لگا دیا اور مراد اس سے بھی زیادہ دے دی. ایسا کیوں ہے کہ تبدیلی کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے, تبدیلی کے لفظ کو ہم سمجھ نہیں پائے. تبدیلی کا مطلب جو ہے وہ اپنی مرضی سے لوگوں نے بنا لیا, تبدیلی کا نعرہ لگانے والے بھی تبدیلی کو نہیں سمجھ سکے. تو صورتحال جو یہ تبدیلی کی ہے کہ تبدیل کر دیا جائے, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو نہیں کام کر رہا اس کو ایک سیٹ پیچھے کر دیا جائے. جی بالکل, تاکہ اس کو احساس ہو کہ انہی لوگوں میں جہاں اس کی اتنی ویلیو تھی, ورتھ تھی, وہی ایک سٹیپ جو ہے وہ بیک ہو گیا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل یہی بات ہے, یہی چیز انسان کو جو ہے وہ کام کرنے پہ مجبور کر دے گی, کام کرنے پہ مجبور کرے گی. وہ پتا ہوگا اس افسر کو کہ میں نے یا کام کرنے پہ مجبور کرے گی یا سیٹ چھوڑنے پہ مجبور کرے گی, جانے پہ مجبور کرے گی. صحیح بات ہے. ظاہری سی بات ہے, اگر انہی لوگوں پہ
जिन पे वो अपनी अफसरी की रोब झाड़ता होगा, जब उन्हीं के बीच में जाके बैठेगा तो उसको एहसास होगा कि ये मैंने कैसे काम करना है। अच्छा, तो अब आपने मतलब आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो तो इसी पर है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें कमी की जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पेट्रोल भी कम हुआ, डीजल भी कम हुआ तो फिर किराए क्यों नहीं कम हुए? अब पब्लिक को इतना टेंशन क्यों दी जा रही है? उनसे जो है उसी के मुताबिक जो पहले पेट्रोल था जिस कीमत पर, उसी के हिसाब से किराए क्यों वसूल किए जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी जो है वो गलती हो रही है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इस पर नोटिस ले, और ख़ास तौर पे महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब इस पर जो है वो नोटिस करे, ताकि आपको अब हर चीज़ अगर हमने बतानी है तो चलें, कोई बात नहीं, हमारा तो काम है। हम तो 7 डेज़ इन अ वीक जो है वो आपको आप ही की तब्दीलियाँ दिखाते रहेंगे कि आप क्या क्या तब्दीलियाँ कर रहे हैं अब बैठे हुए। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि तनकीद बराए तनकीद हमारा मौजू नहीं है। हम तनकीद बराए इस्लाह पे काम करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो अपने प्रोग्राम में चीज़ दिखाई जाए आप उसको बेहतर कर लें, ठीक कर लें, तो मामला जो है वो सेटल्ड हो जाए, एक आम आदमी को इंसाफ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसे होता नहीं। आसिम साहब, आपको लगता है कि आज के प्रोग्राम के बाद इनको जो है वो नोटिस तो करना पड़ेगा? जाहिर बात है, अगर नहीं करेंगे तो हम इस पर दोबारा जो है वो प्रोग्राम करेंगे, और जब तक ये इस पर नोटिस नहीं करते हम इस पर प्रोग्राम करते रहेंगे। जी, हमारे प्रोग्राम हम अपने रिपीट करते हैं प्रोग्राम। जी बिल्कुल, हमारा जो है वो मकसद सिर्फ यही है कि महकमा ट्रांसपोर्ट फौरी तौर पर जो है वो लाहौर के अंदर भी जितनी जो वैगनें, बसें जो चल रही हैं, गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो, उनके फौरी तौर पर किराएनामे जारी करे और उनको गाड़ियों के अंदर चिस्पा कराए, ताकि जो है मुसाफिरों को अच्छी से अच्छी सफरी सहूलियात भी मुयसर आ सकें और कोई रिलीफ भी मिल सके। और जितनी भी सिटी टू सिटी चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बड़ी बसें हैं जिनमें इतने ज़्यादा जो है, सबसे अहम बात मैं बताऊं आपको कि लारी अड्डे का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको फौरी तौर पे जो है वो अपनी सीट से उठना पड़ेगा और बाहर जाके विजिट करना पड़ेगा अपनी जो मेन, क्योंकि मेन जो है वो बस अड्डा है, जो हमारे लारी अड्डा है ना डॉक्टर साहिबा, वो सबसे बड़ा जो है वो हब है जहाँ पे लाखों की तादाद में रोजाना मुसाफिर सफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे वहां पे जो है बड़ी बड़ी फ्लेक्सीज अवेजा करें, क्योंकि उसका काम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराए नामे को चेक करना, वहां पे सफाई सुथराई को चेक करना, वहां पे जितने भी मामला है उनको चेक करना उसकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए फौरी तौर पर जो है वहां पे किराए नामे को चिस्मा भी कराएं, मुसाफिरों को आगाही भी दें, उनको पता भी हो। और महकमा ट्रांसपोर्ट फौरी तौर पर, ये तो लोगों को जुबानी याद होना चाहिए कि कहाँ किस जगह जाने का कितना किराया है, और हमने जो जिस पे भी सफर करना है, जो भी जिस काइंड ऑफ टाइप की भी बस है या वैगन है या जो भी है ट्रांसपोर्ट चल रही है पब्लिक, उसमें अगर हमने सफर करना है तो हमें कितना किराया जो है वो लगेगा, ये तो सफर करने के बाद पता चलता है ना। और किराए अक्सर औकात बढ़ भी जाते हैं। अचानक से ऐसे होता है कि बंदा जहन में ये करके सवार होता है कि शायद इतने पैसे लेंगे, लेकिन वो उससे ज़्यादा वसूल कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। मैं जब एक बस स्टैंड में गया तो मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो 1000 रुपये का नोट लेके और लोगों के तरले कर रहा है कि जी मुझे 200 रुपये दे दें क्योंकि किराया बढ़ गया और 1200 रुपये हो गया। मैंने जाना है, मैंने उससे पूछा भाई मसला क्या हुआ है? हाँ। कहता जी 1000 रुपये किराया था और ये इतना ही है। देखिए ना, उसके जहन, मैंने वही बात की ना आपसे कि उसके जहन में था कि वो बेचारा उतने ही पैसे स्पेसिफिक जो है वो उसने अरेंज किए होंगे कहीं से। अब वो जब सवार हुआ है तो उसको पता लगा जी किराया बढ़ गया। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट फौरी तौर पर जो है सारे शहर तो शहर चलने वाली बसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट जो चलने वाली, जिसका 5 साल से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब को मैं कहूँ कि वो 5 साल से किरायानामा लाहौर शहर की वैगनों का जारी नहीं हो सका, उस पर फौरी तौर पर अपने खूबसूरत से अहकामात सादर फरमाएं और उनको किरायानामे जारी करें। नहीं, आप मतलब लोग कहते हैं कि अर्श वाला आप पर तभी रहम करेगा जब आप लोगों पर रहम करेंगे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, लोगों के साथ जो है वो सिला रहमी इख्तियार करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितना हमने लोगों को अजियत पहुँचानी होती है, जितना उनके लिए तकलीफ़ पहुँचानी होती है, हम उस पर काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही किरायों में जो है वो आप कमी नहीं वाक़या कर रहे, तो ये सफ़र करने वालों के लिए कितनी मुश्किलात है। आप उनकी जेब के उस लेवल को शायद नहीं समझ सकते कि जो बेचारा तनख्वाहदार बंदा है उसने अपनी चीज़ें जो है वो हिसाब किताब से रखी होती हैं कि इतना मेरा किराया है, इतने मेरा फलाना है, इतनी मेरी ये चीज़ है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिम राजा साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के वापस आपको जो है वो यहीं पे प्रोग्राम में ज्वाइन करूँगी एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।